فضیلت الشیخ ابو ہریرہ السلفی المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے اس بزم میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے سود، رشوت اور ناجائز کمائی کی مروجہ شکلیں۔ عنوان بہت وسیع ہے، وقت مختصر ہے، ہم چند باتیں اشارے اور کنایے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، مال انسانی زندگی کا قوام ہے اور انسانیت کے بقا اور دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے یہ ضروری شے ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر کیا، وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کے چاہت اور محبت مال کی انسان کے دل کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو فضل قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان کے اندر اگر کوئی آدمی متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا ترک کر دے۔ راجکیہ وبھاگ میں اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کاروبار نہ کرے، تجارت نہ کرے، کوئی پیسہ کوڑی اس کے پاس نہ ہو، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سادھو ہے، یہ سنت ہے، بہت متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی چاہت کی ہے اور آپ نے مال کے لیے دعا کی ہے
کہ اللہ رب العالمین وَأَغْنِنِي عَنْ فَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کہا اللہ رب العالمین مجھے مالدار بنا دے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مفلوق الحال پایا تو ہم نے آپ کو تونگر بنا دیا. چنانچہ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان بلٹ کیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ مال کماتا کہاں سے ہے اور کس طرح سے حاصل کرتا ہے. اسلام نے اس راستے کے لیے یا مال کو کمانے کے لیے بہت واضح گائیڈ لائن مقرر فرمائے. اب اگر کوئی آدمی اس حد کو پار کرتا ہے اور مال کماتا ہے تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اس کا وبال اس کو جھیلنا پڑے گا اور اس کے وبال سے وہ آدمی دوچار ہوگا. مال کمانے کے لیے کتاب و سنت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں چند شروط کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی جو مال کماتا ہے اس مال کو حلال طریقے سے کمانے کے لیے اس میں چند شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اور کچھ موانع ہیں جن کو نہ پایا جانا، جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے. ہم ایک ایک کر کے مختصر چونکہ وقت ہے بہت مثال ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، ایک ایک پوائنٹ کے اندر جستہ جستہ بات کرتے ہوئے اپنے وقت میں موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے جس کو آپ پہلا شرط کہہ سکتے ہیں کہ تراضی، آپس میں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان رضامندی ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کا مال زبردستی لیتا ہے، چوری کر کے لیتا ہے، ڈکیتی کر کے لیتا ہے یا اس کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے لیتا ہے تو یہ مال حاصل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور یہ جان لیجئے کہ ابھی اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی، آپ کے سامنے چل رہی تھی اور یہ کہا کہ علماء اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جہیز جس کو لوگ لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دینے والا راضی ہے لینے والا راضی ہے تب اس میں کیا نقصان ہے؟ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، تو آپ کو کیوں نقصان ہے؟ کہا نہیں، اگر صرف رضامندی ہو اور دوسرے شروط نہ پائے جاتے ہوں تب بھی وہ مال حلال نہیں ہوگا، وہ مال حرام ہوگا، وہ رشوت کا مال ہوگا. شادی کرنا، نکاح کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور سارے اخراجات اسلام نے مرد کے اوپر رکھے ہیں، عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھا. اب اگر کوئی مرد، کوئی لڑکا یا لڑکا والا لڑکی والے سے نکاح کے عوض میں کچھ مال کا مطالبہ کرتا ہے، قسم اللہ کی وہ حرام ہے، وہ مال حرام ہے اور اس کا لینا جائز کسی بھی صورت میں اور کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے، اس کو نہیں لے سکتا. اور کوئی بھی آدمی چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا خوشی کا اظہار کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ مال کسی کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ رضامندی پہ نہیں دے رہا ہے. جہیز کوئی بھی لڑکی کا باپ رضامندی کے اوپر نہیں دیتا. چنانچہ اگر خریدنے والا راضی نہیں یا بیچنے والا راضی نہیں تو زبردستی کا کیا گیا سودا اسلام میں ناقابل قبول ہے اور اس راستے سے حاصل کیا گیا مال یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط آئیے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جائز التصرف ہو، یعنی بیچنے والا بھی بیچنے کا اختیار رکھتا ہو اور خریدنے والا خریدنے کا اختیار رکھتا ہو. کیا مطلب؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر اس سے آپ کہیں کہ بیٹا یہ تمہاری زمین ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی 4 سال 5 سال کا، یہ لو 100 روپے اور یہ زمین ہمارے نام کرو، اس کاغذ کے اوپر دستخط کرو. قاضی کے عدالت میں آپ کا وہ بے فس کر دیا جائے گا، کیونکہ بیٹا جو چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی بیچنے کا اہل نہیں ہے. ہاں چھوٹی موٹی چیزیں وہ خرید سکتا ہے، ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، مٹھائی ہے، وہ دکان سے جا کر کے خرید سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ بڑے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اسلام اس کو نافذ ہی نہیں کرتا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پاگل ہے اور کوئی اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس کی زمین ٹھگ لے، اس کی جائیداد ہڑپ لے، تو اسلام اس کے کیے گئے سودے کو جائز نہیں ٹھہراتا بلکہ اس کو فسخ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا. تو بیچنے والا بھی جائز التصرف ہو اور خریدنے والا بھی جائز التصرف ہو. یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط آئیے
کہا کہ جو مال بیچا جا رہا ہے بیچنے والا اس مال کا مالک ہو یا مالک کے قائم مقام ہو. اگر مالک نہیں ہے تو مالک کا قائم مقام ہو. قائم مقام کون ہے؟ تو کہا مالک نے اس کو وصیت کیا ہو, وصی ہو, مرتے وقت کسی نے کہہ دیا کہ ہماری یہ زمین ہے اس کو آپ بیچ دیجئے گا, یا وکیل بنا دیا, کہا کہ یہ دیکھو میری طرف سے میرا یہ گھر بیچ دو, یا میری یہ جائیداد فروخت کر دو, میری گاڑی کسی سے بیچ دو, یہ وکیل ہو گیا. اسی طریقے سے ناظر ہو, ٹرسٹی ہو, جیسے مسجد ہے, مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, لیکن اگر مسجد کے متولی ہیں, متولی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ پنکھے کھول کر کے پرانے اس کو ہم بیچ دیں اور نئے پنکھے لا کر کے لگا دیں, تو ظاہر ہے وہ ٹرسٹی ہے اور ان کی کمیٹی ہے, اگر کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے تو ایسا کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یا تو وہ مالک ہو, اور مالک اگر نہیں ہو تو مالک کا قائم مقام ہو, تب جا کر کے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو مال بیچا جا رہا ہے اس کے اوپر پوزیشن دیا جانا چاہیے, قبضہ دیا جانا چاہیے. اگر آپ قبضہ نہیں دے سک رہے ہیں تب بھی وہ تجارت, وہ خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پاس یہ تالاب ہے اور تالاب کی جتنی مچھلیاں ہیں یہ ہم آپ سے 1 لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں. ابھی اس نے مچھلی پکڑی نہیں ہے, جال ڈال کر کے مچھلیوں کو باہر نہیں نکالا, یوں ہی ہوا میں بات کر رہا ہے. السمک فی الماء والطیر فی الہوا, کہہ رہا ہے کہ اس بستی کی جتنے کبوتر ہیں وہ سارے کے سارے کبوتروں کو میں 1 لاکھ روپے میں آپ سے بیچ رہا ہوں. میاں پہلے پکڑ لو اور لا کر کے ہمارے حوالے کرو. کسی زمین کے اوپر کسی کا کیس چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے آپس میں, اور دوسرے والے کو جا کر کے اس کو چپکا دیا, کہا کہ یہ زمین ہے یہ لیجئے. اب جب وہ قبضہ لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کورٹ کا آرڈر ہے, وہاں آپ جا نہیں سکتے, 144 اس کے اوپر لگا ہوا ہے, تو یہ بے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اس کے اوپر پوزیشن یا قبضہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے. گزشتہ زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا غلام بھاگ گیا تو وہ اپنے بھاگے ہوئے غلام کو کسی سے بیچ دیتا اور کہتا تھا کہ اگر ہمارا غلام ہے وہ بھاگ گیا, 20,000 میں نے مثال کے طور پہ تم سے بیچ دیا, اگر وہ مل گیا تو تم رکھ لینا, نہ ملا بھی تو تم سمجھو ہم نے اس سے تم کو فروخت کر دیا ہے. آج بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا موٹر سائیکل غائب ہو گیا, کہا کہ یہ 20,000 روپے میں ہم نے موٹر سائیکل تم سے فروخت کر دی, مل گیا تو تمہارا, نہ ملا تو بھی گیا تمہارا پیسہ. یہ جائز نہیں ہے. آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو قبضہ دینا پڑے گا, پوزیشن دینی پڑے گی. بیچنے والے کو یا جس سے آپ بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, اس کو حوالے سامان کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اور شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ چیز پورے طور پہ معلوم ہو. یا تو اس کی اگر صفت ہے تو آپ صفت کے ذریعے اس کی وضاحت کر دیں. مثال کے طور پہ موبائل ہے تو آپ بتا دیں اتنی جی بی کا ہے, اتنے کا ہے, اس کمپنی کا ہے, اتنا روم ہے, اتنا ریم ہے اور اتنی میموری ہے, اس پاور کی اس کی بیٹری ہے, یہ ساری چیزیں وضاحت کر دیں. کار ہے, گاڑی ہے تو اس کلر کی ہے, اس کمپنی کی ہے, اتنے ماڈل کی ہے, یہ ساری. بس آپ نے کہہ دیا کہ یہ 4 کاروں میں سے کوئی ایک کار آپ کی ہے, اس کو میں 20,000 روپے میں بیچ رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ نے سامان کو متعین نہیں کیا. اور اسی طریقے سے آخری شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو سامان آپ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت متعین ہونی چاہیے. کوئی آیا آپ کے سامنے اور کہا کہ میاں یہ سامان میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں, کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ, کتنا میں دیں گے؟ تو کہا کہ جاؤ نا, جو سمجھ میں آئے گا دے دینا, جاؤ جتنا سمجھ میں آئے گا دے دینا. اب وہ لے کر چلا گیا. کل آیا وہ 100 روپیہ لے کر کے, آپ نے کہا کہ تم کو شرم ہے, یہ 100 روپیہ کا سامان لگ رہا ہے تم کو؟ تو ارے بھائی تم ہی نہ کہے تھے کل کہ جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا دے دینا, تو ہم کو یہی سمجھ میں آیا, تو جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ اسلام نے اس راستے کو بند کر دیا. کہا نہیں, متعین کرو, بثمن معلوم, پورے طور پہ معلوم ہونا چاہیے جو سامان آپ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے. فگر بتاؤ, 100 روپیہ, 200 روپیہ, 500 روپیہ, 50 روپیہ, جتنا ہے, اور دونوں راضی ہو جائیں اس کے اوپر, تو یہ تجارت اور یہ بے, یہ خرید و فروخت جائز ہے. اس کے بعد آئیے, کچھ چیزیں مانع ہیں جو اگر خرید و فروخت میں پائی جائیں تب بھی وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز, جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ چیز حلال ہو. حرام مال کی تجارت اسلام میں جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی حرام گوشت بیچے, جائز نہیں ہے.
खून बेचे अपना, मेडिकल में जाकर के लोग खून बेचते हैं ना, हराम है, नाजायज है। इसी तरह से जिस्म का कोई अज़्व बेचे, ये भी नाजायज है, हराम है। और इसी तरीके से शराब बेचे, ये भी नाजायज है। या सर्विस दे, मिसाल के तौर पे दाढ़ी काटना, ये हराम है इस्लाम में। कोई दाढ़ी काटने का काम करे तो वो कीमत भी उसके लिए नाजायज है। सूद लेना नाजायज और हराम है, लेकिन सूद लेने वाले को आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं कि वहां बैठ करके वो दुकान लगा करके खाता पत्तर लिख रहा है और लोगों के हिसाब किताब वहां रख रहा है। एटीएम मशीन लगाने के लिए अपनी दुकान आप किराए पर दे रहे हैं। ये सारी चीजें, हम शराब पीते नहीं है लेकिन शराब के दुकान पे नौकरी कर रहे हैं, तो ये सर्विस देना भी क्या है, नाजायज और हराम है। अगर सामान हराम है, उसकी तिजारत हराम है, उसकी कीमत हराम है, और उस पर की जाने वाली मेहनत और उससे हासिल की जाने वाली रकम, ये सब के सब क्या है, हराम है। इसी तरह से कोई भी तिजारत हो, उसमें सूदी मामला नहीं होना चाहिए। इसको गौर से समझिए, सूदी मामला नहीं होना चाहिए। अगर हम सूदी मामला कहें तो सूद की आमतौर पर 3 किस्में हैं। उलमा ने उसकी 3 किस्में मुतय्यन की हैं, अहादीस से ये तीनों साबित हैं। सबसे पहले रिबत दुयून, कर्जे में सूद। ये आप सब जानते हैं, एक आदमी मजबूर आया और आपसे कहा कि 10,000 रुपए हमें दो बतौर कर्ज, हाथ बदल ले रहे हैं, लिया कर्जा, आपने कहा कब लौटाओगे, कहा 1 महीने के बाद, कहा 12,000 देना, लेके जा रहे हो 10,000, देना कितना, 12,000। ये क्या है, सूद है, हराम है, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। अच्छा, इसको कहते हैं रिबत दुयून, ये सब जानते हैं। एक है रिबल बई। रिबल बई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों को पॉइंट आउट किया है। गौर से इसको समझिए, ये 6 चीजें अगर आपस में एक दूसरे से तबादला की जाएंगी तो बराबर बराबर हाथों हाथ। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिए बात को। किसी आदमी को इस वक्त सोने की जरूरत है, सोना माने सोना, वो मेटल, मिसाल के तौर पे कंगन की जरूरत है। वो गया दुकानदार के पास कंगन खरीदने के लिए। गौर से सुनिए, अभी हम सवाल पूछेंगे आपसे। और दुकानदार उसका दोस्त है, उसने कहा कि अभी ये कंगन हमें दे दो, 1 महीने के बाद जब हमारी तनख्वाह आएगी तो इसकी जो कीमत है वो कीमत हम आपको अदा कर देंगे। ये जायज है कि ना जायज, बोलिए, जायज है कि ना जायज, हाँ, जायज है कि ना जायज है। सोनार हमारा दोस्त है, हमने कीमत तय कर ली, कहा ये कंगन मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए का है। इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ पैसा एडवांस दे दिया, 25,000 रुपया दे दिया, कहा ये रखो, और 25,000 रुपए महीने के आखिर में ले जा करके हम आपको देंगे। जायज है कि ना जायज, काहे काहे ना जायज है, हाँ? तो आज का रेट हम ले रहे हैं ना, रेट आज का ले रहे हैं, बोलिए, जायज है, हाँ, जायज है कि ना जायज है, कहिए, ना जायज है, ये हराम है, हराम है। सोना कभी भी उधार नहीं बिकेगा, ये जान लीजिए। चांदी कभी भी उधार नहीं बिकेगा, किसी कीमत पे उधार नहीं बिकेगा, समझ रहे हैं? सोना और चांदी कभी भी उधार नहीं बिकेगा, जब भी बिकेगा हाथों हाथ। और इसी तरीके से माएं और बहनें एक तिजारत खूब करती हैं। पुराना मिसाल के तौर पे सोना है घर का रखा हुआ, गई सुनार के दुकान पे और उसको दिया, कहा कि वजन करो, उसने वजन किया, कहा कि 10 ग्राम है सोना, कहा ठीक है हमको नया चाहिए, तो नया वो कहेगा नया 10 ग्राम आपको नहीं मिलेगा, सब माइनस करके जोड़ घटाव करके बता दिया कि तुम्हारे 10 ग्राम के कंगन के बदले में हम नया कंगन देंगे 7 ग्राम का या 8 ग्राम का। ये जायज है कि ना जायज, बोलिए, नाजायज है। सोना सोने से बिकेगा, चाहे 20 कैरेट का हो, चाहे 22 कैरेट का हो, चाहे जितना कैरेट का हो, बराबर बराबर बिकेगा। अगर हम 10 ग्राम दे रहे हैं तो उधर से भी 10 ग्राम देना पड़ेगा, और उधार नहीं, हाथों हाथ देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सोना सोने से बराबर बराबर हाथों हाथ, चांदी चांदी से बराबर बराबर हाथों हाथ। अगर चांदी सोना से बिकेगा तो
आधा किलो चांदी दे करके 10 ग्राम सोना आप ले सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ उधार नहीं चलेगा। समझ गए बात को या नहीं समझे जी? इसी तरह से चावल से अगर बिकेगा तो बराबर बराबर हाथों हाथ। कोई कहे कि हमारा चावल 10 रुपया किलो है और दूसरे का चावल बासमती 100 रुपया किलो है, तो हम अपना 10 रुपया किलो वाला 10 किलो चावल दे करके उसका 100 रुपया किलो वाला बासमती चावल 1 किलो लेंगे। इस्लाम कहेगा ये नाजायज है, हराम है। अगर चावल को चावल से बदल रहे हो तो बराबर बराबर और हाथों हाथ, उधार नहीं चलेगा। समझ रहे? मकई को मकई से बदल रहे हैं, बराबर बराबर हाथों हाथ। खजूर को खजूर से बदल रहे हैं, जौ को जौ से बदल रहे हैं, नमक को नमक से बदल रहे हैं, बराबर बराबर हाथों हाथ। इसमें उधार नहीं चलेगा। लेकिन सोना दे करके या करेंसी दे करके आप गेहूं खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, खजूर खरीद रहे हैं, एडवांस दे करके भी खरीद सकते हैं, हाथों हाथ खरीदिए, उधार खरीदिए, 1 रुपया दे करके 10 किलो चावल खरीदिए, यह आपकी मर्जी है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। समझ गए बात को या नहीं समझे? हाँ समझे? थोड़ा समझे कि पूरा समझे? हैं? चलिए, रिबा की और सूद के किस्मों में तीसरी किस्म है रिबा शिफाआ। ये कहते हैं कि किसी आदमी का कहीं पे सोर्स चलता है, मिसाल के तौर पे किसी कॉलेज में उसको जानने वाले लोग मौजूद हैं, आपने कहा कि बउआ का एडमिशन करवाना है अपने बच्चे का, चलिए ना जरा कॉलेज के प्रिंसिपल से कह दीजिएगा कि हमारे बेटे का दाखला ले लें। तो कहा ठीक है, कह तो देंगे लेकिन 500 लगेगा, देना पड़ेगा, 5000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दिया। तो ये जो 5000 रुपया लिया ये क्या है? इसी को कहते हैं रिबा शफा। सिफारिश करने के ऊपर जो पैसा लिया ये सूद लिया, और ये भी नाजायज और हराम है। समझ गए बात? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर वो जो है सूद ना हो, और सूद की ये किस्में हमने आपको बतला दी। इसी तरीके से उसमें गरर ना हो, धोखा ना हो, सामान की वजाहत किए बगैर आप सामान को नहीं बेच सकते। मिसाल के तौर पे टोकरी है और टोकरी पूरे तौर पे सील है, कोई किसी आदमी को आपने दिया, उसको खोला नहीं, उसको देखा नहीं, वो लेकर गया, सामान वहां खराब निकला, जाहिर है झगड़ा होगा नहीं होगा? इसीलिए इस्लाम ने कहा कि उसको खोल लो, एक मरतबा देख लो, उलट पलट के दिखा दो, उसको बता दो, तब जाकर के उसको बेचो। धोखा न दो, गरर न करो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, और सामान में जहालत न रखो, चीजों को बता दो, ऐबों को छुपाओ नहीं। और इसी तरीके से गरर भी नहीं हो और जरर भी नहीं हो। जरर मतलब समझते हैं नुकसान। नुकसान का मतलब यह है कि एक आदमी ने अपनी जमीन फलाने से बेची, कैसे बेची? का 10,000 रुपया कट्ठा, एक मिसाल दे रहा हूं। पता चल गया किसी को दूसरे का कि फला की जमीन बिक रही है, 10,000 रुपया कट्ठा में उसका सौदा हो गया। रातों रात मालिक के पास पहुंच गया, कहा कितने में दे रहे हो? कहा 10,000 में। कहा काहे धोखा खा गए? सोने की तरह की जमीन थी, हम 15 देंगे, पैसा उसका वापस कर दो। आपको मालूम है कि उससे मामला तय हो गया है, लेकिन जबरदस्ती रात में जाकर के कीमत बढ़ा करके उसको वरगला दिया, और वरगला करके क्या किया? कहा कि उससे तिजारत खत्म कर दो और हमसे जमीन बेचो। ये नाजायज है, क्योंकि इसमें जरर है, इसमें धोखा है। आपने एक मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाया, जो वो सामान खरीदना चाह रहा था, आप उसके खरीदने में हारिज हुए। इस्लाम इस तिजारत को जायज नहीं करता। समझ रहे हैं? अब आइए चंद मुरव्वजा शक्लों को बयान करके, 3 मिनट अभी है हमारा, उसमें बयान करके हम बात को सब खत्म करते हैं इंशाल्लाह। आजकल के जमाने में नौजवानों को जिनके जिनके हाथ में ये मोबाइल है, अभी एक खेल गया ना, उसमें ड्रीम 11 या पता नहीं क्या क्या था, जिसमें टीम बनाया जाता था, या 1 रुपए या 2 रुपए आप लगाते थे उसमें, और लगा करके सोचते थे कि 1 रुपया का क्या नुकसान है, ये लगा रहे हैं, और उधर से करोड़ों लोग 1-1 रुपए अगर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10 करोड़ लोग, तो उस कंपनी को कम से कम 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और उसमें से किसी जीतने वाले को आपको पेशिनगोई करनी पड़ती, ये टीम जीतेगी,
یا یہ کھلاڑی سینچری مارے گا یا یہ فلاں کرے گا، یہ آؤٹ ہو جائے گا، اس پر آپ کو کروڑوں کے انعام ملتے. یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے. اور اسلام نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اور خوب دھڑلے سے نوجوان آج اس کو کر رہے ہیں. بیگاری کا کوئی کام نہیں ہے کسی کے پاس. اب وہ چاہ رہا ہے کہ اسی میں پیسہ لگا کر کے کروڑ پتی بن جائے، اور وہ بن رہا ہے کچھ بھی نہیں، بلکہ قوم اور سماج کے لیے دھبا ہے. وہ ناکارہ ہے، نہ پڑھ پا رہا ہے صحیح سے، نہ لکھ پا رہا ہے. شروع میں کچھ گیم کھلاتے ہیں یہ لوگ جس میں کچھ فرضی پوائنٹس ہوتے ہیں. پہلے وہ پوائنٹس حاصل کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس سے ایک چاکلیٹ بھی آپ کو بازار میں نہیں ملے گا، لیکن پوائنٹس دے دے کے آپ کے ذہن کو جواری بنا دیا جاتا ہے. جوا کھیلنے کے اوپر آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے. لہذا آپ رات میں دیکھیے ڈھانٹ لگا کر کے سیڑھی کے اوپر گھروں کے باہر نوجوان بیٹھے ہوں گے، اور گارجین بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ کچھ تھوڑی دیکھتا ہے موبائل میں، کچھ گندی چیز ادھر ادھر کی چیز نہ دیکھتا، گیم کھیلتا ہے. گیم کھیلتا ہے. گیم کھیلنے میں کیا ہے نقصان؟ کیا ہے نقصان؟ وہ جواری بن رہا ہے. شراب کے نشے سے زیادہ نشہ ہے اس کے اندر. اور آج چل کر کے وہ 1 روپیہ لگا رہا ہے، 2 روپیہ لگا رہا ہے، 5 روپیہ لگا رہا ہے. آگے چل کر کے وہ زمین بیچے گا، جائیداد بیچے گا، آپ کی عزت و آبرو بیچے گا، گھر میں چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا. پیسہ نہ دیجیے گا تو جان مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. اسی ہندوستان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے ناجائز کاروبار اور تجارت کی شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آج کل لوگوں کو یہ لالی پاپ دیا گیا، 0 انٹرسٹ پہ سامان خریدیے، اور لوگوں نے فریج بیچنے کا، اے سی بیچنے کا، موٹر سائیکل بیچنے، موبائل بیچنے تک، یہاں تک کہ قلم، کاپی، دوا، کاغذ، یہ ساری چیزیں آپ کو فری میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. قسطوں کے اوپر آپ ان کو دیتے چلے جائیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی سود نہیں ہے، لیکن جب آپ کمپنی کے کاغذات کے اوپر دستخط کرتے ہیں اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے 1 تاریخ کو قسط لا کر کے جمع کر دینی ہے. اگر 1 تاریخ کو آپ جمع نہیں کیجئے گا، 2 تاریخ یا 3 تاریخ ہو گیا تو آپ کے اوپر اتنا % پلینٹی لگے گی یا جرمانے کی رقم دینی پڑے گی. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. آپ کہیے گا مولانا ہم 1 تاریخ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے آپ 1 کو دے دیجئے گا، لیکن جو ناجائز سودی کاروبار ہے اس سے آپ نے دستخط کر کے رضامندی کا اظہار کیا. ایک مسلمان آدمی سود سے کبھی راضی ہو سکتا ہے؟ سود کو کبھی پسند کر سکتا ہے اور اس سے کبھی وہ راضی ہوگا؟ اور یہی معاملہ بینکوں سے حاصل کیے جانے والے کریڈٹ کارڈ کا ہے. کریڈٹ کارڈ کا ہے. اور آج کل یہ لون، وہ لون، مہیلا لون، سشکتی کرن لون، یہ دے دے کر کے حکومت یہ سود کے طرف لوگوں کو ملوث کر رہی ہے. اچھا، کچھ لوگ انویسٹ کرنے کے نام پہ سود کھا رہے ہیں، زمین بٹیا دے کر کے سود کھا رہے ہیں. زمین دے دی ہم نے فلاں کسان کو کھیتی کرنے کے لیے، اور کہا کہ دیکھو میاں 5 کوئنٹل چاول ہم کو چاہیے، میرے گھر لا کر کے پہنچا دینا. اب بلا سے تم کو 1 کوئنٹل ہو، چاہے 2 کوئنٹل ہو، چاہے 10 کوئنٹل ہو، ہم کو 5 کوئنٹل چاہیے. اگر یہ آپ نے فکس کر دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. فکس نہیں کر سکتے. ہاں، پرسنٹیج فکس کیجئے. کہیے کہ جو آمدنی ہوگی اس کا 40%، اس کا 50%، اس کا 60%، اس کا 70%، جس پہ دونوں راضی ہو جائیں. دونوں راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، چلے گا. اگر 2 کلو اناج ہوا تو آپ کو 1 کلو ملے گا اگر 50% ہے تو. 200 کلو ہوا تو آپ کو 100 کلو ملے گا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین تم لے جاؤ، اس پہ ہل چلاؤ، اس پہ محنت کرو، اور زمین کے بدلے میں ہم کو 5 کلو یا 5 کوئنٹل اناج چاہیے. قسم اللہ کی یہ سود ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کمپنی میں پیسہ لگایا اور لگا کر کے وہاں فکس کر دیا کہ 1 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، ہر مہینے اس لاکھ روپے کا 10,000 ہمیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ بھی سود ہے. یہ سود ہے، یہ قرض ہے جس کے اوپر آپ فکس کر کے روپے لے رہے ہیں. یہ انویسٹ نہیں ہے. انویسٹ کیا جانے والا رقم یہ رسک کے اوپر ہوتا ہے. اگر فائدہ ہوگا تو فائدے میں آپ شریک ہوئیے گا، نقصان ہوگا تو نقصان میں آپ شریک ہوئیے گا. اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جس سے نہ جانتے ہوئے بھی لوگ سود کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے
اور اس کو بتایا جائے، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص ہماری بازار میں تجارت کرنے کے لیے نہ آئے جس کو اسلام کے خرید و فروخت کے نظام کے سلسلے میں علم نہ ہو. اور فقہ کا قاعدہ ہے لا يجوز الاقدام علی الفعل، کسی بھی کام کے اوپر اقدام کرنا جائز نہیں ہے حتی یعرف حکم اللہ فی، یہاں تک کہ آدمی اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.